الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفاعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. محترم حاضرین جمعہ، میرے دینی اور ملی بھائیوں، میری ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد درود ہو آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا دین ہم تک پہنچایا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اس کا علم حاصل کرنا، اسے جاننا ہر مومن کے لیے فرض ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا کام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت کی ہوئی تقریر. تقریر کا مطلب یہ ہے قرر یقرر تقریرا، کسی چیز کو ثابت کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضروری تھا کہ اگر آپ کے سامنے کوئی غلط کام ہو رہا ہو تو آپ ٹوک دیں، آپ فوراً روک دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری عائد کی تھی. لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا نہیں ہے، اگر آپ نے ٹوکا نہیں ہے، آپ کے سامنے کوئی کام ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر ہے، یعنی آپ نے اسے باقی رکھا ہے اور اسے بھی سنت کا مقام حاصل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ آپ کی سنت ہی کا حصہ ہے. سیرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد و رفت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے احوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات اور آپ نے جو لڑائیاں لڑی ہیں ان کے بارے میں واقفیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سے پیدا ہوئے ہیں وفات کی تاریخ تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تفصیلات، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حصہ ہے.
سیرت کا بیان کرنا یہ انتہائی اہم چیز ہے۔ سیرت اگر آپ جانیں گے نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانیں گے نہیں، اگر آپ پہچانیں گے نہیں تو آپ وہ محبت نہیں کر پائیں گے جو محبت ہم سے اور آپ سے مطلوب ہے۔ ہم ویسے ہی محبت کریں گے جیسے عام چیزوں سے محبت کرتے ہیں۔ جب قربانی کی بات آئے گی، جب ترجیح کی بات آئے گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھوں پہ بیٹھانے کے بجائے ہم نیچے گرا دیں گے اور ہم مال و زر کی محبت کو اختیار کر لیں گے، اپنا لیں گے۔ اس لیے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا انتہائی ضروری ہے۔ اسی لیے علماء کرام سیرت بیان کرتے ہیں، اس میں افراط و تفریط ہوتا ہے۔ کچھ تو سال میں ایک بار بیان کرتے ہیں، اس کی نمائش کرتے ہیں، ڈھڈورا پیٹتے ہیں۔ ایسی عبادت جس کی نمائش کی جا رہی ہو، جس کا ڈھڈورا پیٹا جا رہا ہو، جس میں منمانیاں کی جا رہی ہوں، وہ عبادت نہیں ہو سکتی ہے، وہ کار ثواب نہیں ہو سکتا ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جب ذکر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں یا آپ کی آمد کی خوشی کا جب اظہار کیا جاتا ہے تو صرف خوشی نہیں ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی بھی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی نمائندگی ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم مسجد میں آتے ہیں، شریفانہ لباس میں آتے ہیں اور نہایت عاجزی اور تواضع کے ساتھ آتے ہیں تو یہ گویا کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہم چہکتے ہوئے، روڈ پہ مچلتے ہوئے، بائک پہ ایکٹنگ کرتے ہوئے، بڑے بڑے بینر لگاتے ہوئے، ہو ہاں کرتے ہوئے نکلتے ہیں تو ظاہر ہے یہ بھی کسی کی نمائندگی ہے، یہ بھی کسی کی سیرت ہے، یہ بھی کسی کا طریقہ ہے، یہ بھی کسی کی خوشی کا انداز ہے، یہ بھی کسی کی خوشی کا اظہار ہے۔ یہ شریعت نہیں ہو سکتی ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہو سکتی ہے، یہ آپ کی سیرت کا بیان نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بیان میں افراط اور کوتاہی اور لاپرواہی اس طرح سے بھی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف سال میں ایک دن یاد کیا جائے، ایک رات یاد کیا جائے۔ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر دن یاد کرتے ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت یاد کرتے ہیں، دن میں کم از کم 5 دفعہ تو ہم یاد ہی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 وقت کی نمازوں میں نہ جانے کتنی بار ان پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا رشتہ کبھی کٹتا نہیں ہے، ہر سانس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد بستی ہے، ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود پڑھتے ہیں، ہماری مائیں درود پڑھتی ہیں، ہماری بیٹیاں درود پڑھتی ہیں، ہمارے ننھے منھے درود، ہمارے ننھے منھے بچے بھی درود پڑھتے ہیں، اور ہم اس کو ہر وقت ضروری سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی سیرت کی دیوانگی یہ نہیں ہے کہ ایک بار شور شرابہ کر کے اس کے بعد سال بھر کے لیے سو جایا جائے، سال بھر کے لیے سناٹے ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر لمحے یاد کرنا ہے۔ تو سیرت کے بیان کا توازن یا اعتدال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے صحابہ کرام نے محبت کی تھی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اظہار کیا تھا، وہی طریقہ سب سے بہتر ہے۔ ہمیں آزمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ نے جیسی محبت کی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام نے جیسی محبت کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے، وہ محبت اللہ کو پسند آ گئی تھی، اللہ تبارک تعالیٰ کو وہ ادا بھا گئی تھی۔ اب ہمیں وہی ادا اختیار کرنی ہے، ہمیں اسی انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے، ہمیں اسی انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کا اظہار کرنا ہے۔ ہمیں نیا تجربہ نہیں کرنا ہے، ہمیں نئی بدعتیں نہیں لانی ہیں، ہمیں اس بہانے کی محبت میں سب چلتا ہے، محبت یہ دنیا کی محبت میں سب چلتا ہے، عشق میں سب چلتا ہے، یہ دنیا کا قاعدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر یہ قاعدہ فٹ نہیں ہوتا ہے۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے میں بھی پابند ہیں، ہم ویسے ہی محبت کریں گے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، ویسے نہیں جیسے ہمارا دل کہہ رہا ہے۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے ہی عقیدت کا اظہار نہیں کریں گے جیسے ہمارے یہاں رسم و رواج ہے، جیسے ہمارے یہاں منایا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ موقع ہے، مہینہ ہے، ولادت کی تاریخ ہے، آپ لوگوں نے
بہت سارا شور شرابہ اور بہت ساری غلط باتیں بھی سنی ہوں گی، اس لیے اسے میں نے آج موضوع گفتگو بنایا ہے، کچھ ذکر ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ بھی ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جاننا یہ ہمیشہ ہر دور میں اس کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے۔ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو جاتی ہے، ان کی عمر کم ہوتی ہے، چھوٹے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں انہیں یاد نہیں تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنے نانا کی بہت ساری باتیں ان کے ذہنوں میں نہیں تھی، اپنے نانا کی ہر ادا پوچھتے تھے۔ جن لوگوں نے آپ کے ساتھ زندگی گزاری ہے ان سے سفر کر کے جاتے تھے، ملتے تھے، کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیسا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کون سا طریقہ اختیار کرتے تھے، پریشان رہتے تھے، آپ کی سیرت جانتے تھے، جاننے کے بعد اسے اپنی زندگی میں اتارتے تھے۔ اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی مشابہت رکھتے تھے، بات چیت کرنے میں بھی مشابہت تھی، چلنے پھرنے میں بھی مشابہت تھی، اور اخلاق میں بھی بڑی قربت تھی، سوچ و فکر میں بھی اپنے نانا سے بہت قریب تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے بھی ان کا چہرہ بہت قریب تھا اور بہت ملتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق انہوں نے مظاہرہ کیا۔ ان کے نانا نے جیسے صلح حدیبیہ کی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں جیسے معاملے کو رفع دفع کرنا چاہا تھا، بظاہر دم کی صلح کیا تھا، ایسے ہی جب اختلاف ہوا امت میں، سن 41 ہجری تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے خلافت سے دستبردار ہو گئے، کہا امت میں اختلاف نہیں چاہتا ہوں، منصب نہیں چاہتا ہوں، مجھے خلیفہ نہیں بننا ہے، مجھے لوگوں کا امیر نہیں بننا ہے، ذمہ دار نہیں بننا ہے، میرے نظر میں امت کا اتحاد بہت ضروری ہے، میری نگاہوں میں لوگوں کا اتفاق بہت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں یہ سنتے تھے، آپ کی سیرت سنتے تھے، اسے اپنی زندگی میں اتارتے تھے۔ حضرت علی ابن حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، جنہیں زین العابدین بھی کہا جاتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ کننا نعلم مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما نعلم سورۃ من القرآن۔ ہمارا طریقہ یہ تھا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں ویسے ہی سکھایا کرتے تھے، آپ کی سیرت لوگوں کو ویسے ہی بتایا کرتے تھے جیسے قرآن پاک کی سورت ہم سکھاتے ہیں۔ قرآن پاک کی سورت ایک دن میں یاد نہیں ہو جاتی ہے، سال میں ایک بار بیٹھ کے یاد کرنے سے یاد نہیں ہوتی ہے، اسے ہر لمحہ یاد کرنا پڑتا ہے، ہر گھڑی یاد کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات لوگوں کو سکھایا کرتے تھے، لوگوں کو بتایا کرتے تھے۔ جب آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف ہو جائیں گے، جب آپ اپنی اولاد کو سمجھا لے جائیں گے، جب آپ اپنے بال بچوں کو بتا لے جائیں گے، جب آپ اپنے سماج اور معاشرے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سمجھا لے جائیں گے، تبھی تو وہ محبت ہو پائے گی۔ اس لیے کہ محبت کے لیے بھی کچھ اسباب ہونے چاہیے، جسے آپ پہچانتے نہیں ہیں اس سے آپ محبت نہیں کر سکتے ہیں۔ دنیا کتنے انسانوں سے بھری ہوئی ہے، کتنے لائق لوگوں سے، کتنے قابل لوگوں سے، کتنے حسین اور خوبصورت لوگوں سے آپ سب سے محبت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں۔ آپ جن کو جانتے ہیں، جن کو پہچانتے ہیں، صرف انہی سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال جاننا پڑے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال جاننا پڑے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر احسان جاننا پڑے گا، تبھی تو حق ادا کر پائیں گے محبت کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوبصورت بھی تھے، اتنا جمال تھا، یہاں تک کہ علماء کرام کہتے ہیں کہ جو یہ بات کہی جاتی ہے کہ آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو دیا گیا تھا، تو پوری کائنات کا حسن نہیں تھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا نصف حصہ انہیں عطا کیا گیا تھا۔ لیکن سب سے خوبصورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمچماتا ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر جس کی نظر پڑ جاتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دل میں گھر کر جایا کرتے تھے۔ یہ تو خلقی صفت ہے، اسی لیے کچھ نعت خواں اور کچھ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کا بیان ایسے ذکر کیا ہے اور کہا کہ خلقت کما تشاء، آپ کو ایسے پیدا کیا گیا ہے جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ مجھے ایسا ہونا چاہیے، میرا چہرہ ایسا ہونا چاہیے، میری ناک کی خوبصورتی ایسی ہونی چاہیے، میرا رنگ یہ ہونا چاہیے۔ اسی اعتبار سے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو حسن دیتا گیا، نوازتا گیا۔ اور اس کے بعد یہ تو بات رہی کہ جمال کی، اس کے بعد کمال کی بات دیکھیے۔ کمال کی باتیں میں نے کچھ نوٹ کی ہیں جس کا تذکرہ آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہر طرح کی خوبیاں تھیں،
خوبیوں کا ذکر اپنے مقام پر کریں گے. اب اس کے بعد احسانات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہمارے اوپر کم نہیں ہے. ہماری بیٹیوں پر، ہماری بہنوں پر، ہماری بچیوں کو بیچا جاتا تھا، ہماری بیٹیوں کو فروخت کیا جاتا تھا، انہیں پہلے ہی وقت سے پہلے خرید لیا جاتا تھا. ان بچیوں کی قیمت زیادہ ہوتی تھی جو کم عمری میں بیچی جاتی تھی، اور ان کی سال 2 سال تربیت کی جاتی تھی، انہیں تعلیم دی جاتی تھی اور ان کی ٹریننگ ہوتی تھی، اس کے بعد بہترین قیمت ادا ملتی تھی. تو یہ سامان تھی بیچی جانے والی، انہیں خریدا جاتا تھا، انہیں بیچا جاتا تھا. اس غلامی سے، اس سامان تجارت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات دلائی ہے. انہیں ہماری ماؤں کو حقوق دیا ہے، ہماری بہنوں کو حقوق عطا کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹوں کی تربیت کا ذکر نہیں کیا، کہا اگر بیٹیوں کی تربیت کسی نے کر دی ہے، چاہے ایک بیٹی ہو یا 2 بیٹی ہو یا 3 بیٹیاں ہوں، اور صحیح سے اچھے انداز میں اس کی پرورش کی ہے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہے، اسے ہمیشہ ڈانٹا نہیں ہے، اس کے ساتھ دشمنوں اور مخالف جیسا برتاؤ نہیں کیا ہے، بلکہ محبت کا برتاؤ کیا ہے، شفقت کا برتاؤ کیا ہے، اس پر خرچ کیا ہے خوش دلی کے ساتھ. 2 طرح سے لوگ خرچ کرتے ہیں، ایک تو سماج کے ڈر سے اور ایک اپنی اولاد سے محبت کی خاطر. تو یہ سب کار ثواب اس وقت ہے جب آپ ان سے محبت کی وجہ سے کریں گے خرچ ان کے اوپر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ایک خطبے میں کافی نہیں ہے، اس لیے ہم بات چھوڑتے ہیں، آگے اپنے دیگر نقطے کی طرف چلتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت اس لیے بھی بیان ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہیں، جسے آپ قدوہ سمجھتے ہیں. آپ اس کی ادائیں تو جانیں گے تبھی تو اسے اختیار کریں گے. جسے آپ اپنا لیڈر اور قائد سمجھتے ہیں، جب اس کا تعامل سمجھیں گے تبھی تو اس کے جیسے ہو پائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے نمونہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے آئیڈیل ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل وہی لوگ بنائیں گے جو اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت انتہائی کامل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی چیز چھوٹی نہیں ہے. اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج دین میں نے تمہارے اوپر مکمل کر دیا ہے، دین اسلام کو تمہارے لیے چن لیا ہے، اپنی نعمت تمہارے اوپر تمام کر دی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت اب تمام ہو چکی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت انتہائی جامع ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمہ جہت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک میں اسوہ ہے سماج کے تمام لوگوں کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل ہیں ہمارے معلمین کے لیے، ہمارے مربین کے لیے، اداروں میں تربیت کی ذمہ داری سنبھالنے والوں کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیسے سکھاتے ہیں، کتنے اچھے انداز میں بتاتے ہیں. ایک بار طالب علم کو سکھا دیا، بار بار اس کی تنبیہ کی ضرورت نہیں ہے. ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کھانا نہیں کھا رہا ہے، کبھی یہاں سے لقمہ اٹھاتا ہے، کبھی کسی اور کے سامنے سے بوٹیاں لے لیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بچہ غلطی کر رہا تھا. ہمارے بچے بھی ہماری نظروں کے سامنے غلطی کرتے ہیں، ہماری بیویاں بھی، ہمارے گھر والے بھی، لیکن غلطی کرتے وقت ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے اسے جانچنے کی ضرورت ہے، اسے سدھارنے کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بچے نے غلطی کی ہے، آپ نے نہایت محبت کے ساتھ بلایا، کہا یا غلام، میرے بیٹے، سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک. 3 چیزوں کی تعلیم دی. کہا بسم اللہ کر کے کھانا کھایا کرو اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور تمہارے قریب جو ہے وہاں سے لقمے اٹھاؤ. ایک برتن میں کھانے کا رواج شروع ہی سے چلا آ رہا، وہاں آج بھی یہ رواج باقی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو تمہارے سامنے ہے وہاں سے لقمے اٹھایا کرو، ادھر ادھر سے لقمے مت اٹھایا کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شاگرد کو سکھا دیا. اس کے بعد ان کا خود بیان ہے،
کہتے ہیں اس کے بعد زندگی بھر میرے کھانے کا وہی طریقہ رہا، کبھی تبدیلی نہیں آئی، کبھی بھی میں نے کسی بائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھایا، کبھی بھی میں نے بغیر بسم اللہ کے کھانا نہیں کھایا، کبھی بھی میں نے کسی اور کے سامنے سے لقمہ نہیں اٹھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز سکھانے کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز سمجھانے کا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے یہ غلطی کرنے والوں کے ساتھ معلم کا برتاؤ دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس مسجد ہے، محترم مسجد ہے، ایک شخص آتا ہے گندگی پھیلا دیتا ہے، دیہات کا آدمی ہے، اعرابی ہے، اسے خبر نہیں ہوتی ہے، اسے پیشاب کی حاجت ہوتی ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے، مسجد کے ایک کونے میں ذرا سا سناٹا دکھائی دیتا ہے، وہیں جا کے پیشاب کرنے لگتا ہے۔ صحابہ کرام خفا ہو جاتے ہیں، ڈانٹنے لگتے ہیں، جھڑکیاں دینے لگتے ہیں، لیکن معلم کہتا ہے خاموش ہو جاؤ، اسے پیشاب کر لینے دو، پیشاب مسجد میں کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ جانا چاہیے تھا، آپ نے کہا نہیں، اسے پیشاب کر لینے دو، اسے فارغ ہو جانے دو۔ جب وہ فارغ ہو گیا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزنش کے لیے یہ نہیں کہا کہ تم جا کے اس کی صفائی کرو، کسی ایک صحابی کو کہا کہ لے جاؤ ایک ڈول پانی اور اس کے پیشاب پہ ڈال دو، اسے صاف کر دو۔ اور صاف کرنے کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس اعرابی کو لایا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کا رویہ انہوں نے دیکھا، جب اس اعرابی نے دیکھا کہ یہ لوگ خفا ہوئے، یہ لوگ چلانے لگے تھے، یہ لوگ ڈانٹنے لگے تھے، یہ گھورنے لگے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے اسی کی توقع تھی، آئے ڈرتے ہوئے بیٹھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سرزنش نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو مسجد اللہ تبارک تعالیٰ کا گھر ہے، یہاں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، یہاں اللہ تبارک تعالیٰ کی بندگی کی جاتی ہے، اللہ کے سامنے پاک صاف ہو کے رویا جاتا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش مانگی جاتی ہے، گندگی نہیں مسجدوں میں پھیلائی جاتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کیا اور اس کے بعد کہا کہ اللہم ارحمنی ورحم محمدا ولا ترحم معنا احد۔ دعا دی انہوں نے، کہا اللہ تبارک تعالیٰ میرے اوپر رحم فرما اور میرے معلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحم فرما اور باقی ان لوگوں پر رحم مت فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں ایک بہت وسیع و عریض چیز کو تم نے تنگ کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز تھا۔ اور اس کے بعد یہ خود کہتے ہیں کہ واللہ ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ احسن تعلیما من، کہ اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین معلم نہ تو ان سے پہلے کبھی کسی کو دیکھا، نہ تو اس کے بعد میں نے کبھی کسی کو دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معلمین کے لیے اسوہ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مربین کے لیے جو ہے قائد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے شوہر ہونے کی بھی مثال قائم کی ہے، اس میں خطائیں ہوتی ہیں، اس میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ آپ نے کہا دیکھو تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے بال بچوں کے ساتھ بہتر ہو، اچھا وہی ہے جو ماتحتوں کے ساتھ بہتر ہو۔ چھوٹے لوگوں پر، نوکروں پر، کمزوروں پر اور لاچار اور ضعیفوں پر بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے، بہت جلدی ہمیں طیش آ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی اصل مقام ہے تمہاری آزمائش کا، کہ اپنے ماتحتوں پر تمہارا کیا رویہ ہوتا ہے۔ اگر آپ اچھے نہیں ہیں تو آپ نہیں سنبھال پائیں گے، آپ اپنے ماتحتوں کے سامنے بالکل کھل کر آ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرتا ہے وہی بہتر انسان ہے، اور دیکھو مجھے دیکھو میں اپنے بال بچوں کے ساتھ بہترین رویہ اختیار کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ذات پاک میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک باپ کے لیے اگر آپ اچھا باپ بننا چاہتے ہیں تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ایک بار بلاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹی سلینی ما شئت من الدنیا، مجھ سے دنیا کے اندر جو کچھ مانگنا ہو، جو مانگنا ہو مجھ سے مانگ لو، تم میری لفظ جگر ہو، میری بیٹی ہو، مجھ سے سوال کر لو، مجھ سے جو کچھ مانگنا ہے، جو میری ذات میری اختیار میں ہے، ایک باپ ہونے کی حیثیت سے میں تمہیں ہر چیز عطا کر دوں گا، ہر چیز دے دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی تنبیہ کی اور کہا دیکھو آخرت میں تمہارے کوئی کام نہیں آؤں گا، آخرت کے لیے تمہیں خود اپنا عمل انجام دینا پڑے گا۔ ایک دفعہ شادی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی بیٹی آتی ہیں، گویا کہ سسرال سے اپنے گھر آتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ جاتی ہے اپنی بیٹی پر، فوراً چارپائی سے اٹھ جاتے ہیں،
اپنی محترم جگہ خالی کر دیتے ہیں اور اس کے کہتے ہیں مرحبا یا بنتی کہ تو خوش آمدید ہو میری بیٹی، تمہاری آمد کی خوشی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے جو ہے باطنی طور سے خوشی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے بھی کہا، مرحبا کہا، اہلاً و سہلاً کہا، اور اس کے بعد اپنی خاص جگہ چھوڑ دی اور اپنے پاس بیٹھا لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داہنے جانب بیٹھایا۔ یہ کتنا بڑا اعجاز ہے۔ ہماری جب بیٹیاں آتی ہیں ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا بھی رویہ ایسے ہی ہونا چاہیے۔ اختیار کب کریں گے؟ جب آپ اسے جانیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین باپ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ننھا سا بچہ ابراہیم، یہ اکلوتا بیٹا ہے، انتقال کر جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ ہونے کی حیثیت سے آنکھیں بھر آتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگتے ہیں۔ صحابہ کرام نے دیکھا، کہا آپ رو رہے ہیں، آپ آنسو بہا رہے ہیں، ہمیں تو آپ منع کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان العین لتدمع وان القلب ليحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وانا على فراقك لمحزونون یا ابراہیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں آنکھیں بہہ رہی ہیں، میں رو رہا ہوں، میرا دل غمگین ہے، لیکن پھر بھی میری زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکلے گی جو میرے رب کو پسند نہ ہو۔ اور ابراہیم تم ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر اپنے باپ کو چلے گئے ہو، میں تمہاری جدائی پہ غمگین ہوں، میں تمہارے جانے پر غمگین ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین اور ایک مشفق باپ کا کردار یہاں نبھایا ہے، یہاں تعلیم دی ہے ہمیں بھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بچے کھیل رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ننھے منھے بچوں کو، کھیلتے ہوئے بچوں کے پاس جا کے آپ نے سلام کیا۔ یہ کبھی نہیں سوچا کہ لوگ مجھے آنکھوں پہ بیٹھاتے ہیں، مجھے آنکھوں میں بساتے ہیں اور میرا یہ مقام ہے، میں سید ولد آدم ہوں، میں انبیاء کرام کا امام ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کے پاس جا کے انہیں سلام کرتے ہیں۔ وقت ختم ہو رہا ہے، باتیں بہت ساری بھی ہیں، لیکن میں صرف اب یہاں اشارہ کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بھتیجا ہونے کی حیثیت سے بہترین چچا بننا چاہتے ہیں، بہترین بھتیجا بننا چاہتے ہیں، اس کی بھی بہت ساری مثالیں ہیں۔ ابو طالب کے ساتھ کیا معاملہ ہوا اور آپ کے اپنے چچا عباس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، یہ سب ہم جانتے ہیں۔ عباس رضی اللہ عنہ کو گرفتار کیا گیا، جنگ بدر سے لایا گیا، یہ اور ظاہر ہے قیدیوں کو سخت مار دیا گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات سو نہیں پائے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج میں رات نہیں سو سکتا ہوں۔ صحابہ کرام نے کہا وجہ کیا ہے؟ آپ نے کہا علی و عباس، عباس کا کراہنا مجھے سونے نہیں دیا، میرے چچا کرا رہے تھے اور بھتیجا سو کیسے جائے، بھتیجا آرام کیسے کرے، اسے نیند کیسے آ سکتی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ابو طالب رضی اللہ عنہ، ابو طالب کے تعلق سے بھی واقعات مشہور ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت اور بہادری بھی آپ سے زبان سے نہیں، میٹھی میٹھی باتیں کرنے والے بہت سے مل جاتے ہیں، نصیحتیں کرنے والے بہت سے لوگ ہیں، لیکن عمل کر کے دکھانے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بہادر بننا چاہتے ہیں، آپ شجاع بننا چاہتے ہیں، تو یہاں بھی آپ آئیڈیل ہیں ہمارے لیے، یہاں بھی آپ اسوہ اور نمونہ ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات مدینے کے اندر شور شرابہ اٹھا، اچانک چیخو پکار کی آواز آئی، اس لیے کہ مدینے میں جانے کے بعد وہاں جو ہے قیادت کا تخت تو سجا نہیں تھا کہ قیادت کرنے لگے تھے، وہاں بھی خطرات لگے ہوئے تھے، اطراف کے قبائل آپ کے دشمن تھے، مدینہ میں بسنے والے یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، اور دور دراز نجد کے علاقے میں وہاں جو ہے ڈاکو وغیرہ ہوتے تھے، وہ آتے تھے، انہیں مذہب سے تعلق نہیں تھا، لوٹ مار کر کے چلے جایا کرتے تھے۔ وہ جگہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، نجد کے قریب، مدینے سے قریب پہاڑی سلسلہ ہے۔ آج بھی وہاں جانے کے بعد بالکل ایسا ظاہر ہو رہا ہے کہ وہاں کوئی چھپ جائے تو آپ گرفتار نہیں کر سکتے ہیں، پکڑ نہیں سکتے ہیں، خطرے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رات تاریک تھی، شور شرابہ ہوا، وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں اپنی جان ہتھیلی پر لیے گھوما کرتے تھے، صحابہ کرام نے شور کی آواز سنی، فوراً انہوں نے تلواریں سونتی، اپنے گھوڑوں پر زینے کسی اور بھاگتے ہوئے اس آواز کی طرف جاتے ہیں، مدینے کی اس سمت جاتے ہیں جہاں سے آواز آئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک اسی طرف سے آتا ہوا دیکھتے ہیں، یہ ابھی جا رہے ہیں، کم بہادر نہیں تھے صحابہ کرام، لیکن یہ جا رہے ہیں، بہادروں کے امام ادھر سے آ رہے ہیں، انہیں اندیشہ ہوتا ہے
کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچ گئی، فوراً آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت دریافت کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں لم ترعوا، ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں میرے ساتھیوں، تمہارے دشمنوں کو بھگا کہ محمد اکیلا آ رہا ہے. یہ بہادری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو آپ کے جانب دشمنوں نے 50 لوگوں نے گھیر رکھا ہے. تیر چلانے والے، جنگ کے ماہر لوگ تھے، ہتھیار اور تلوار چلانے کے ماہرین لوگ تھے. آپ کا گھر گھیرا ہوا ہے، آپ کی جان لینا چاہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گھبرائے نہیں ہیں، آرام سے ہیں اور اطمینان سے پالیسیاں طے کر رہے ہیں کیسے جانا ہے. علی رضی اللہ عنہ کو بلا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں دیکھو فلاں دشمن کی امانت میرے پاس رکھی ہوئی ہے، یہ لوٹا دینا. میں تو مکہ میں مدینہ جا رہا ہوں، میں اپنا یہ عزیز شہر چھوڑ کے جا رہا ہوں، فلاں کی امانت ہے اس کو دے دینا، فلاں کی اتنی امانت ہے اسے دے دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات تک گھر میں آرام سے سوتے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے. یہ بہادری نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپسی پر پیڑ کے نیچے سوئے ہوئے ہیں. ایک اعرابی آتا ہے، تلوار آپ کی اٹھا لیتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ کون تمہیں من یمنعک منی، کون بچائے گا. اور اس کے بعد ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے کہا الا تخافنی، کیا ڈرتے نہیں ہو تم؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا، ڈرنے کی کیا بات ہے، خوف کی کیا بات ہے، مجھے ڈر نہیں لگ رہا ہے. تب اس نے کہا کہ من یمنعک منی، میں تمہاری جان لینا چاہتا ہوں، بچائے گا کوئی ہے تمہاری جان بچانے والا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان سے کہا اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ بچائے گا. 3 دفعہ یہی سوال کیا، تینوں دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا. بہادری کا یہ مظاہرہ دیکھ کر اس کا ہاتھ کانپنے لگا، تلوار نیچے گر گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار ہاتھ میں لی اور اس کے بعد کہا اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا. ہتھیار، حملہ آور کا ہتھیار اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہے. تو اس طرح کی بہادری کی بہت ساری مثالیں ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گاڑے سور میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ بھی بہادروں کے بہادر ہیں. علی رضی اللہ عنہ ان کی تعریف کیا کرتے تھے. علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے مت بہادر کہو، میرے مقابلے میں ابو بکر زیادہ بہادری کا مظاہرہ انہوں نے کیا ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی گھبرا جاتے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس دوست کے لیے بھی نمونہ ہے. دوست کو دلاسا دیتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، کہتے ہیں ابو بکر تم رو رہے ہو، گھبراؤ نہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم